دیکھو، بات یہ نہیں ہے کہ دنیاوی معاملے میں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا دینی معاملے میں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے، معاملہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ایمانی ہو، دعا اس وقت کریں آپ اس چیز کے لیے کریں دعا اس وقت کریں آپ اس چیز کے لیے کریں کہ جو آپ کی کوششوں سے نہیں مل سکتی۔ جس طرح اللہ آپ کی کوشش سے نہیں مل سکتا، دعا کر۔ مرشد آپ کی کوشش سے نہیں مل سکتا، دعا کر۔ اللہ سے دعا کر، گارنٹیڈ۔ ایک دفعہ بول کے دیکھیں، اے اللہ سچے دل سے مجھے کسی مرشد کامل سے ملا دے، فوراً ملا۔ ہمارے پاس سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے آ کے یہ بات بتائی کہ بھائی ہم تو تنگ آ گئے تھے، تو ہم نے ایک دن دعا کی، اے اللہ مجھے سچا راستہ دکھا دے، کسی سے ملا دے۔ کئی چند گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ اللہ ٹی وی کی ویڈیو سامنے آئی، سرکار کا چہرہ آیا، آ گئے۔ ذکر قلب ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، اس کے لیے دعا کر۔ لیکن ذکر قلب ملنے کے بعد پھر اللہ تک پہنچنا ہے، تو وہ پھر آپ محنت پر ہے، وہ دعا پہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب نفس کو پاک کرنا ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے، یہ دعا سے نہیں ہوگا۔ صبح شام آپ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے۔ کچھ چیزیں انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، لیکن پھر ان میں درجہ کمال کے لیے اس نے محنت کرنی۔ تو معاملہ دنیاوی ہو یا رحمانی ہو، دینی ہو، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے، بھلے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام۔ اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ آپ اللہ سے مانگیں۔ اب جیسے مختلف مراتب ہیں، آدمی صرف دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے باطن کی آنکھ عطا فرما۔ بھائی وہ یہ چیزیں جو ہے نا محنت کر کے روحانیت میں حاصل کی جاتی ہیں۔ تو اللہ اگر ایسے ہی سب کو باطنی آنکھ لگا دے گا تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ تمہارا کسب کہاں جائے گا؟ تمہاری محنت کہاں جائے گی؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے جو ہے وہ اپنا نظام بتا دیا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ اے انسان تجھے وہی کچھ ملے گا جس کی تو کوشش کرے گا۔ یہ قرآن شریف میں ہے، سورہ نجم میں ہے، آیت نمبر ہے 39۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو اور کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اب جب اللہ نے یہ بینر لگایا ہوا ہے قرآن میں کہ جو کوشش کرو گے وہ ملے گا، ہے نا، اور آپ دھڑا دھڑا اللہ کے سے مانگے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کھڑکی بند کر دے، بولے چلا سنتا ہی نہیں ہے سالا، یہ کوشش کرو۔ اور جو پھر کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی تو پھر آپ کہنا کہ بھئی یہ شاید میرے اختیار میں نہیں ہے، چلو یہ میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، فارمولہ کون سا ہے؟ جو آپ کی کوشش سے بھی نہیں ملے پھر وہ چیز اللہ سے مانگیں، اور جو آپ اپنے دستے بازو سے کر سکتے ہیں اس کو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے کہ بھئی یہ تو تمہاری محنت کے اوپر اس کا انحصار تھا، تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ بھئی آپ اپنے بیٹے کو دکان کھلوا کے دیں، کاروبار کھلوا کے دیں، ہیں تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اب یہ کمائے گا کھائے گا، اور وہ بیٹا روز آ جائے جی پیسے دو مجھے، ابے تو کاروبار کیوں کھلوا کے دیا تجھے؟ اب تو محنت کر، کما کھا، مجھے کیوں بادر کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اس کا ذکر فرمایا ہے ایمان کا، روحانیت کا، وہاں یہ بھی کہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، محنت کرو، گھر بیٹھے تو نہیں مل جائے گا۔ نبی کے نواسے تو شہزادے تھے نا، سب سے بڑا امت کے لیے کام انہوں نے کر کے دکھایا، اسلام کو بچایا انہوں نے، ورنہ اسلام تو گیا تھا، انہوں نے بچایا نا اسلام کو اپنی جان کی قربانی دے کے۔ دراصل بات پتہ کیا ہے، پبلک کا جو قبلہ جو چینج ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا غلط مفہوم علماء نے لوگوں کو بتایا ہے. جیسے وہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. تو اس کو انہوں نے بنا دیا کہ یہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. حالانکہ وہاں لفظ دعا نہیں ہے، دعا ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، بلانا. یعنی مراد کیا ہوا اس سے کہ جو میری تلاش میں نکلے گا کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کی دعوت کا، اس کے بلانے کا، اس کی پکار کا جواب دوں گا. اور انہوں نے جو ہے گھما کے کہہ دیا تم کو جو اللہ سے مانگو. بلکہ یہاں تک بہت سے علماء نے تو لوگوں کو یہاں تک کہا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعائی مانگ لو، عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. غلط راستے پہ لگا دیا نا. 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 گھنٹے کی دعا، یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے، اور پھر تھک گئے دعا مانگ مانگ کے. اب کیا مانگیں، جو یاد نہیں ہے وہ بھی دے دے. مذاق بنا لیا نا. TV, the place to connect with God.